اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ ایان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے سوچا کہ چند بٹن دبانے سے معلومات کا سمندر کیسے ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے؟ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں انٹرنیٹ کی خدمات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب کوئی بھی معلومات کسی بھی انسان کی دسترس سے دور نہیں ہے۔ ہم اپنے پیاروں سے بات کرتے ہیں، تحریری پیغام بھیجتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں، تصویر ارسال کرتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بہت سی کتابیں، گانے، فلمیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ریڈیو سننے اور آن لائن گیم کھیلنے کے علاوہ چیزوں کی بکنگ کرتے ہیں۔ یہ سب فنگر ٹپس پر دستیاب ہوتا ہے۔ اس کا واحد بہترین ذریعہ ہے انٹرنیٹ۔ اب یہ آیا کہاں سے، کس نے بنایا؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ دراصل یہ کئی ذہین انسانوں کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انٹرنیٹ کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں، صرف 55 سال پہلے کی بات ہے کہ جیسی آرلک نامی سائنسدان تھے جنہوں نے اس کی بنیاد انٹر گلیکٹک نامی نیٹ ورک بنا کر رکھی۔ دراصل یہ ایک ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے جس کا نام ڈی آرپا یعنی ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ تھا، جس کا اولین مقصد دنیا بھر کے لوگوں کو کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہر طرح کی معلومات تک رسائی دینا ممکن بنانا تھا۔ بس اس خواب کو لے کر جیسی آرلک میدان میں اتر گئے اور ڈی آرپا کے ہیڈ بنے۔ ان کے دو بیٹے وینٹکرف اور بوب کہن، جنہوں نے 1974 میں انٹر گلیکٹک نیٹ ورک کا نام انٹرنیٹ رکھ دیا اور جیسی آرلک کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹی سی پی ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول کا نظام متعارف کروایا۔ اس کے بعد 1976 میں ڈاکٹر رابرٹ کلف نے ایک تار ایجاد کیا جسے ایتھرنیٹ کویکسل کیبل کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا، جیسے فائل، ٹیکسٹ وغیرہ، مگر یہ محدود جگہ میں کام کر سکتا تھا، صرف دفتر، اسکول یا عمارت کے اندر۔ پھر 1983 میں وینٹکرف اور بوب کہن نے ڈی آرپا کا نام تبدیل کر کے آرپا نیٹ رکھ دیا اور ساتھ یہ شرط رکھ دی کہ جسے بھی انٹرنیٹ درکار ہو اسے ٹی سی پی لینا ہوگا۔ یہ بھی شروعات تھی۔ مزید ترقی 1984 میں ہوئی جب ڈاکٹر جوہن پوسٹل نے ویب کی بنیاد رکھی۔ اس طرح مختلف اداروں کے لیے الگ الگ طریقوں سے سرچ کیا جا سکتا تھا، جیسے آج ہم GOV، EDU، ORG اور com لکھ کر سرچ کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تو انٹرنیٹ کا سفر بمشکل شروع ہی ہوا تھا۔ 1979 میں ایک بار پھر جیسی آرلک کے دونوں بیٹے وینٹکرف اور بوب کہن نے اہم قدم اٹھایا اور ایک کمپنی ISP کی بنیاد رکھی، یعنی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر۔ اس کے دو فائدے ہوئے، ایک ان کے والد کا خواب پورا ہوا، دوسرا برسوں کی محنت اب کاروبار میں بدلنے والی تھی، کیونکہ انٹرنیٹ کنیکشن اب گھر گھر جا سکتا تھا، بالکل ٹیلی فون وائر کی طرح، اور اس کے ساتھ ایک ریسیور بھی دیا جاتا جس کو ہم موڈم کے نام سے جانتے ہیں۔ یوں بآسانی کسی بھی صارف کا کمپیوٹر انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ منسلک ہو جاتا تھا اور کمپنی اس کا بل وصول کرتی تھی۔ یہ ڈائل آف سسٹم کہلاتا ہے۔ 1991 میں ٹیمبلنس نے WWW متعارف کروایا، یعنی ورلڈ وائڈ ویب۔ اس اضافے کے بعد بہت سے کام اب آن لائن ہو سکتے تھے۔ اس کامیابی کا نتیجہ بہت سے حیرت انگیز انقلابوں کا راستہ استوار کرنے میں اہم پیش رفت ثابت ہوا۔ سب سے پہلے پیزا ہٹ نے آن لائن سروس کو اپناتے ہوئے پیزا بک کرنا انتہائی آسان کر دیا، مگر ابھی بھی کافی کمیاں تھیں۔ 1996 میں وہ سال آیا جب پہلی ای میل سروس ہاٹ میل لانچ ہوئی۔ برقی خطوط بذریعہ انٹرنیٹ کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ 1998 میں ہمارا جانا مانا سرچ انجن گوگل لانچ ہوا۔ اسے بنانے کا سہرا لیری بچ اور سرجی برین کے سر جاتا ہے۔ 1999 میں انٹرنیٹ کی تاروں سے تنگ آ کر ایک نوجوان نے ذرا الگ طریقے سے سوچنا شروع کیا۔ سوچ یہ تھی کہ جیسے آواز بنا تار کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے، ریڈیو میں تو کوئی ڈاٹا نہیں ہوتا۔ اسی جدوجہد میں وائی فائی کا جنم ہوا، یعنی کہ وائرلیس فیڈیلٹی، جس سے موڈم پر بھی فرق پڑا۔ یہ ایک اہم سنگ میل تھا جو آج ہمارے لیے کافی کارگر ہے۔ اس کارنامے کو انجام دینے والے کا نام نیپسٹر ہے۔ 2001 میں ویکیپیڈیا ویب سائٹ بنی۔ اسے ایجوکیشن کا کوئی بھی معاملہ حل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 2003 کی آمد کے ساتھ انٹرنیٹ پر تفریح کا سامان مہیا ہونے لگا۔ اس دوران ایپل کمپنی نے iTunes نامی سائٹ میں 2 لاکھ گانے اپلوڈ کر دیے۔ 2004 میں جی میل لانچ ہوا اور ڈیٹا سٹوریج کی صلاحیت 1 GB کر دی گئی، جبکہ اس سے پہلے یاہو ہاٹ میل صرف 4 یا 2 MB دیتے تھے۔ اب باری آئی انٹرنیٹ پر ویڈیو کی۔ یہ مسئلہ 2005 میں یوٹیوب کے آنے کے بعد حل ہو گیا۔
یہ عنایت بھی گوگل کی طرف سے کی گئی۔ اس کے لانچ ہونے کا اضافی فائدہ کیونکہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ دونوں کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ دلچسپ کام 2006 میں ہوا کہ جب فیس بک اور ٹویٹر کا ظہور ہوا۔ انہیں بنانے والے مارک زکربرگ اور جیک ڈارسی ہیں۔ ان سائٹ سے کیا فائدہ حاصل ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو سے کچھ انفارمیشن آپ کو ملی ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا۔ مزید معلوماتی طریقی اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔